علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے اسباق میں ہم نے کچھ مشکل کی تھی، تشریفات کی تھی، تو آج انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو رکھتے ہوئے ہم کچھ افعال کی ڈیفینیشن تعریف پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ان کی تصریف بھی کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں، یہ یاد رکھیں ہمیشہ کہ فعل 3 حرفوں پر مشتمل ہوتا ہے جو عموماً ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے، 4 حرفی بھی ہوتا ہے، پھر اس میں مجرد ہوتا ہے، پھر مزید فی ہوتا ہے۔ یہ آگے انشاءاللہ اس کی تفصیلات ہم پڑھیں گے، لیکن وقتی طور پر فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ فعل کو آپ پہچان کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے یہ دیکھیں گے کہ وہ جیسے آپ پڑھتے ہیں، پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، 3 حرفوں کو ہم نے دیکھنا ہے، 3 حرفوں کو، اگر ان کے سب کے اوپر زبر ہوگی، سب سے اوپر، یہ فعل ماضی کی پہچان ہو جائے گی۔ اور یہ چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ سب چیزوں کی آرام سے خود بخود سمجھ آ جائے گی، لیکن اس کے لیے شرط یہ کہ آپ لیکچر کو تو کم سے کم سنیں۔ اگر آپ لیکچر کو صحیح نہیں سنیں گے، توجہ نہیں کریں گے، تو پھر آپ کو پریشانی ہوگی، کیونکہ آگے جو چیزیں آنے والی ہیں انشاءاللہ، لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا۔ اس سے پہلے آپ کو آسان الفاظ، آسان طریقے سے انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو بعد میں یہ چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی۔ ایسا نہ ہو کہ پھر آپ آگے لیکچرز میں جائیں تو پھر آپ کو یہ چیزیں دوبارہ نہ سمجھانی پڑ جائیں۔ تو آپ کو دیکھیں، فعل ہمیشہ 3 حرفوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ڈکشنری میں بھی آپ جب کچھ چیز سرچ کرتے ہیں تو آپ 3 حرف لکھتے ہیں اس میں، باقی جو حروف ہیں وہ ان کی تفصیل میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن عموماً سب سے زیادہ دیکھیں نا فعلا، یہ 3 قسم دیکھیں، یہ 3 ہیں، 3 افعال ہیں، لیکن ان کی مختلف تصریف ہیں فعل مضارع کی، ان کا باب مختلف ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے باب کا کچھ ذکر کیا تھا کہ یہ 6 ابواب پر مشتمل ہے۔ یہ جو افعال ہیں، یہ عربی کی جو گرامر ہے 6 ابواب پر مشتمل ہے، تو ان کی تفصیل بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم کریں گے ان قریب۔ لیکن سب سے زیادہ جو فعل ورب استعمال ہوتا ہے وہ فعل سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی فعل یفعل ہوتا ہے، فعل یفعل ہوتا ہے، فعل یفعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو نا یہ 3 طرح کے افعال ہیں، ان کی جو قسمیں بیان کی ہیں 3 حرفی جو ہے ان کی دیکھیں، فعل، پھر آتا ہے فاعیلا، فا کے اوپر زبر، پھر نیچے زیر، پھر زبر، فاعولا، ٹھیک ہے۔ ان میں سے فا کے اوپر زبر، پھر عین کے اوپر پیش ہے، اور لام کے اوپر زبر ہے۔ اچھا، یہ جو ہم نے فا عین لام لکھا ہے یہ فعلا ہے، اصل میں یہ فعلا ہے، تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں فا، یہ فا جو ہے اس کو فا کلمہ کہتے ہیں، فا کلمہ۔ یہ آپ کو بتاتا ہوں کیسے فا کلمہ، پھر عین کلمہ ہے، عین کلمہ، اور پھر لام کلمہ، لام کلمہ۔ یہ 3 حرف ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ مستقبل میں بھی آپ کو فا کلمہ کہا جائے گا، عین کلمہ کہا جائے گا، اور لام کلمہ کہا جائے گا۔ اس میں فا کلمہ کون سا ہے، عین کلمہ کون سا ہے، لام کلمہ کون سا ہے، یہ چیزیں آپ کو سمجھائی جائیں گی۔ جیسے اب ہم فعلا، دیکھیں فعلا، فعلا، یہ فعلا کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام کیا ہے کسی نے فعل ماضی میں، تو اس نے یہ کام کیا، اس نے کھایا تھا، بھئی کیا اس نے کیا کیا تھا، تو اس نے کھایا پیا تھا، اس نے کیا کیا تھا، وہ جی پڑھا تھا اس نے۔ تو اسی طرح ہم نے اس کا موازنہ کرنا ہے، وزن بنانا ہے، جو دوسرے ورڈ، جو دوسرے افعال ہیں، جیسے ناصرہ، فاتحہ، عرفہ، شاربہ، حاسبہ، شارفہ، یہ ساری چیزیں، یہ آپ کو جب مثلا میں کہتا ہوں عرفہ، ٹھیک ہے، عرفہ، اب اس میں دیکھیں، اس میں فا کلمہ کون سا ہے، عین کلمہ کون سا ہے، عین کلمہ کون سا ہے، فا کلمہ۔ دیکھیں یہ جو فا کے وزن پہ ہے، سب سے پہلا حرف آئے گا، دیکھیں یہ فا کلمہ، یہ فا کلمہ بن جائے گا، پہلا حرف جو ہے۔ پھر کیا ہے، یہ را جو ہے عین کلمہ ہے، را عین کلمہ ہے۔ پھر دیکھیں یہ لام ہے، یہ لام، یہ جو فا ہے یہ لام کلمے کے برابر ہے، تو یہ توازن ہوتا ہے، جو اسکیل ہوتا ہے نا، اسکیل ماپ وغیرہ کرنے کے لیے، تو یہ اس طرح عربی میں بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ جب بھی ہم کبھی مستقبل میں جب ہم پڑھیں گے تو ہم کہیں گے یہ کون سے باب سے ہے، یہ جی فعلا یا فعلو کے باب سے ہے، یہ کون سے باب، یہ جی فعلا یا فعلو کے وزن پر ہے۔
تو یہ اوزان ان کو کہا جاتا ہے. تو انشاءاللہ ان اوزان 6 اوزان ہیں، ان کو ہم تفصیل سے بعد میں پڑھیں گے. لیکن آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ ہے ان کی گردان کرنا، ان کی گردان کرنا، جس کی تفصیل میں ابھی آپ کو کرانے والا ہوں. چلیں شروع ہو جائے. سب سے پہلے ہم نے پچھلے سبق میں ہم نے جو پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا ہم نے؟ اس میں ہم نے گردان کی تھی. آج ہم نے اسی گردان کی طرح دوسرے ورڈز یا دوسرے فعلوں کی گردان کرنی ہے. جیسے یہ دیکھیں، ہم نے سب سے پہلے ہم فعل سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، فعل، 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 فعل. اس کے اندر ناصرہ آ جاتا ہے، فتحہ آ جاتا ہے، عرف آ جاتا ہے. اس وجہ سے 3 افعال، 3 فعل آ رہے ہیں. ایک ناصرہ ہے، فتحہ، عرفہ. ناصرہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا. فتح اس نے مدد کی، فتحہ اس نے کھولا، دروازہ کھولنا. عرفہ اس کو پتہ چلا، اس سے معلوم ہوا، اس نے جانا. ٹھیک ہے، اب اس فعل سے 3 فعل آ جاتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد جو کم استعمال ہوتا ہے وہ فاعلہ ہوتا ہے. اس میں 2 فعل آ رہے ہیں، شاربہ، یشرب، حاسبہ، یحسب. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر یہ لاسٹ جو ہے یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، فاعولہ، شارفہ، فاعولہ، شارفہ، جس کی تفصیل ہم انشاءاللہ دوسرے پیریڈ میں پڑھیں گے. آج پہلے پیریڈ میں ہم یہ پڑھتے ہیں سب سے پہلے، کہ اس کے زیادہ سکھاتے ہیں اس لیے. چلیں دیکھیں، سب سے پہلے کیا ہے؟ غائب کے صیغے ہوتے ہیں. سب سے پہلے غائب کے صیغے ہیں. غائب، غائب مذکر. غائب مذکر کے 3 صیغے ہیں. غائب مذکر کے 3 صیغے ہیں. کون کون سے ہیں؟ ناصرہ سے لیتے ہیں، ناسوارا، ناسوارا، ناسارا، 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 ناسارو، ناسارو، ناسارو. یہ 3 ہیں. یہ کس چیز کے ہیں؟ غائب مذکر کے ہیں. غائب مذکر کے ہیں. اور یہ یاد رکھیں، ریپیٹ کر رہا ہوں، مفرد مذکر، مفرد مذکر. یہ مفرد سنگولر ایک آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب 2 آدمی استعمال کریں گے تو اس کے لیے ہم کہیں گے ناسارا، ان 2 لوگوں نے کیا. اس ایک آدمی نے کیا، ان 2 لوگوں نے کیا، ان سب لوگوں نے کیا، ان 2 لوگوں نے کیا، ان سب لوگوں نے کیا. یہ مثنیٰ کہلاتا ہے، مثنیٰ مذکر، مثنیٰ مذکر. پھر آتا ہے جی جمع، جمع مذکر. جمع مذکر 3 ہوں یا 3 سے زیادہ لوگ ہوں تو ان کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. ان کو صیغے کہتے ہیں. تو یہ جی کون سا صیغہ ہے؟ یہ مفرد مذکر کا صیغہ ہے. یہ کون سا صیغہ ہے جی؟ یہ مثنیٰ مذکر کا صیغہ ہے. یہ ناصب، یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے. اسی طرح ہم نے پڑھا تھا مؤنث غائب، مؤنث غائب. مؤنث غائب کے بھی 3 صیغے ہیں. مؤنث غائب کے بھی 3 صیغے ہیں. ٹوٹل غائب کے 6 صیغے ہو جائیں گے، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے. یہ غائب مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں. مؤنث سب سے پہلا کیا ہے جناب؟ ناسوارت، 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 ناسورنا، 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 نون لگنا، ناسورنا. اور یہ کیا ہے جناب؟ یہ مفردہ، یہ مفردہ لکھیں گے. یہ کون سا صیغہ ہے؟ مفردہ مفردہ مؤنث، مفردہ مؤنث، یعنی کہ ایک مفرد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. ناصرتا یہ کیا ہے؟ مثنیٰ مؤنث کا صیغہ ہے. مثنیٰ یعنی کہ 2 عورتوں نے کیا. 2 ناصرت، اس ایک عورت نے مدد کی. ناصرتا، ان 2 عورتوں نے مدد کی. نصرنا، ان سب عورتوں نے مدد کی. جمع، جمع
मुअन्नस, जमा मुअन्नस, ये जमा मुअन्नस के लिए हो गया। ठीक है। नासरा उस एक मर्द ने औरत मदद की, नासारा उन दो मर्दों ने औरत मदद की, नासरू उन सब मर्दों ने मदद की, नासारत उस एक औरत ने मदद की, नासारता उन दो औरतों ने मदद की, नशरना उन सब औरतों ने मदद की। और ये तीन सीगे जो है गायब के हैं, तीन सीगे गायब के सॉरी 6 सीगे गायब के हैं, 3 मुज़क्कर के लिए और 3 मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हम आते हैं जनाब, तो ये गायब के हो गए जो यहाँ पे नहीं होता है, जो अब्सेंट है उसके लिए ये सीगे इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर समझ नहीं आया तो आपको ऐसा ऐसा दूसरे हिस्सों में, दूसरे लेक्चर्स में इंशाल्लाह समझ आना शुरू हो जाएगी जी। उसके बाद है हमारे पास मुखातब का सीगा, मुखातब, मुखातब या हाजिर, मुखातब या हाजिर, जो आपके सामने खड़ा हुआ है वो आपका मुखातिब है, आपके सामने है, हाजिर है, वो क्या है? मुखातब। मुखातब के लिए क्या हम इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, सबसे पहले है नसरता, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरतुम, नसरतुम। फिर आता है मुअन्नस के लिए, ये 3 मुज़क्कर के लिए आ गए, मुज़क्कर 3 मुज़क्कर के लिए आ गए, और अब 3 मुअन्नस के लिए आएंगे, नसरती, नसरती, नसरतुमा, नसरतुमा। फिर आता है नसरतुन्ना, नसरतुन्ना, नसरतुन्ना। और ये 3 मुअन्नस के लिए यूज़ होते हैं। मुअन्नस मुखातब, ये याद रखें, मुज़क्कर मुखातब, मुअन्नस मुखातब। मुखातब के कितने सीगे हैं? ये जनाब 6 सीगे हैं, और ये 3 और ये 3 मुज़क्कर, 3 मुज़क्कर के लिए, 3 मुज़क्कर के लिए आते हैं। मुज़क्कर में जो है मुफ़रद है, मुफ़रद मुज़क्कर, मुफ़रद मुज़क्कर, फिर जनाब मुसन्ना मुज़क्कर, मुसन्ना मुज़क्कर, फिर जनाब जमा मुज़क्कर, जमा मुज़क्कर, जमा मुज़क्कर। इसमें 3 सीगे आएंगे, मुफ़रद के, मुसन्ना के, फिर जमा के। इसी तरह फिर इसमें मुअन्नस के आएंगे। देखिए मुअन्नस के कितने बन रहे हैं? 3। सबसे पहला क्या है? मुफ़रदा, मुफ़रदा मुअन्नस, मुसन्ना मुअन्नस, जमा मुअन्नस, जमा मुअन्नस। नसरता, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतुन्ना, नसरतुन्ना। और ये 6 सीगे मुखातब या हाजिर के हो गए। पहले हमने पढ़े हैं 6 सीगे 6 सीगे हमने गैब के पढ़े हैं जो यहाँ पे नहीं होता, उसके भी 6 सीगे हैं। फिर मुखातब या हाजिर के भी 6 सीगे हैं। 3 पहले जो है ना वो मुज़क्कर के हैं, और बाद वाले 3 जो हैं दोनों के मुअन्नस के होंगे। उसके बाद हम देखते हैं, इसका मतलब तो आपने समझ लिया है। और कुछ चीज़ पूछनी है तो आप जो है व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, वो आपको मैं नंबर भी दे देता हूँ इंशाअल्लाह। उसके बाद है हमारे पास कौन से सीगे हैं? मुतकल्लिम के, मुतकल्लिम के सीगे हैं हमारे पास। दूसरे जो है मुतकल्लिम, मुतकल्लिम का मतलब है जो बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं मुतकल्लिम। मैं एक हूँ तब भी मुतकल्लिम हूँ, मैं 2 हूँ, हम 2 हैं बात कर रहे हैं तो क्या होगा? वो भी मुतकल्लिम होगा। और जो ज़्यादा हैं वो बातें कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या होगा? वो भी मुतकल्लिम कहलाएंगे। मुतकल्लिम, मुतकल्लिम के सीगे देखें। सबसे पहला क्या है? मुज़क्कर
مؤنث مذکر مؤنث یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. نصرتو تاپشتو نصرتو، ٹھیک ہے. پھر جناب مذکر مؤنث دونوں کے لیے مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. نصر